نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ و یا رحمۃ للعالمین۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 صرف اور صرف مشرق ٹی وی پر، اور اس کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اور دن بدن کمپٹیشن سخت سے سخت، مزید خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے آڈینس کا جو انٹرسٹ لیول ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بھرپور انداز میں لوگ اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنی اپنی شہر سے جو ان کے ضلع کا کانٹیسٹنٹ ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری گزارش ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ کرتے وقت خیال رکھیے، جو آپ ووٹ بھیجتے ہیں تو کیپٹن کا نام ضرور لکھیں اور کوڈ ضرور لکھیں۔ آپ عموماً کسی کانٹیسٹنٹ کا نام لکھ دیتے ہیں یا پھر کوڈ صرف لکھ دیتے ہیں تو وہ ووٹ ضائع ہو جاتا ہے، تو آپ نے ہمیشہ سے کیپٹن کا نیم اور ان کے ساتھ کوڈ نمبر ضرور لکھنا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ بھی آج خوبصورت دو ٹیمیں موجود ہیں، دونوں خوبصورت انداز میں پڑھنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم چلیں ججز کے ساتھ آپ کی گفتگو کراتے ہیں، سناتے ہیں کہ کل ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کل دونوں ٹیمیں تھیں، پہلے راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ، تیسرا راؤنڈ، چوتھا راؤنڈ بہت منفرد انداز میں پڑا انہوں نے، لیکن فیصلہ ووٹ پر ہونا تھا، تو ووٹ پر فیصلہ جو ہوا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد نیاز قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر الحمدللہ۔ کیا کہیں گے سر کل کی کمپٹیشن کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی، کل بہت اچھی دونوں ٹیمیں تھیں، کافی تیاری کے ساتھ آئی تھیں، انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس پیش کی۔ صحیح جی، اور آخری راؤنڈ میں فیصلہ ہونا تھا، لیکن اس میں بھی صرف ایک نمبر کی برتری حاصل ہوئی غلام طاہا صاحب کو، لیکن ووٹنگ بھی تھی رات 12 بجے تک، لیکن ووٹ کچھ دوسرے انداز سے سامنے دیکھنے کو ملے۔ تو کافی میرے خیال سے ایک ابھی تک جتنے کمپٹیشن ہوئے ہیں، کل کا کمپٹیشن بہت ہی ڈیفرنٹ تھا، سب سے ڈیفرنٹ تھا۔ تو اس حوالے سے آج کے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا آج بھی ویسا ہی سننے کو ملے گا جیسا کل؟ ماشاءاللہ جی، آج بھی دونوں ٹیمیں بہت اچھی پڑھنے والی ہیں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم وہی کامیاب ہوگی جس کی ٹیم کوارڈینیشن بہتر ہوگی۔ کل جیسے قاضی شاہزیب تھا، بہت اچھا پڑھنے والا ہے، لیکن کل اس کی آواز بلاسٹ ہوئی، کیا مسائل تھے، کیا وجہ تھی جس وجہ سے وہ نہیں؟ دیکھیں جی، ہو جاتا ہے، انسان ہے، بندے کی طبیعت بعض ٹائم ٹھیک نہیں ہوتی یا گلا ساتھ نہیں دیتا۔ اوور حال اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، اس کا اسٹارٹ، اس کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا۔ اگر انترے پہ جا کے اگر ایک لفظ پہ اس کی آواز اگر بلاسٹ ہوگی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس کی پڑھت کو جو ہے ہم ضائع کر دیں گے۔ صحیح۔ جہاں تک دوسرا کنٹیسٹنٹ تھا، اس کے مقابلے میں جو دوسرا بچہ تھا اس نے جو پڑھا ہے، وہ بچہ ابھی اس مقام، اس معیار پہ نہیں ہے کہ وہ جیسا پڑھ سکے جیسا کہ قاضی شاہزیب نے پڑھا۔ جو بھی ہے وہ بہت اچھا پڑھنے والا ہے، بہت پرانا پڑھنے والا ہے، اس کا انداز، اس کا لہجہ۔ لیکن نیازی بھی آپ کی بات تو بالکل اپنی جگہ درست ہے، میں اس سے کوئی ذاتی اختلاف یا نہیں، لیکن ناظرین کے لیے اور جو ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں، جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کمپٹیشن از کمپٹیشن۔ جب آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کی ایک مائنر سی یا چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو پیچھے لے جاتی ہے، یہ محفل نہیں ہے۔ بالکل تو لے میرے جاتی خیال سے نہیں، دیکھیں بالکل، میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ اگر انترا خراب نہ کرتا تو میں اسے فل بائی فل نمبر دیتا، لیکن صرف ایک انترا خراب کرنے کی وجہ سے اس کی باقی کی جو اس کی وہ کارکردگی ہے اس سے تو بندہ ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کی جو باقی کی کارکردگی ہے، وہ جو باقی پڑھ رہا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے نا۔ صحیح۔ اب اس کی مطلب ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بندہ اس کی ساری وہ جو کاوش ہے محنت اس کو ضائع کر دے۔ تو بات درست ہے، لیکن اگر ایسے پڑھنے والے کو، میں اپنا ایک ذاتی طور پہ ویو پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایسے پڑھنے والے کو آپ ایک موقع دوسرا دے دیں، مطلب ایسی بات کر کے کہ آپ نے تو مطلب اچھا پڑھا ہے، ایک غلطی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، تو کمپٹیشن کا پھر مطلب نہ ہوا۔ تو پھر اس کو آپ موقع دے دو تو پھر تو وہ حاوی ہو جائے گا سب پر۔ تو میرے خیال سے تھوڑا سا اس پہ میرا اپنا ذاتی ایک وہ نظریہ ہے کہ کمپٹیشن ہے تو کمپٹیشن کو کمپٹیشن کے نظر سے ہی دیکھنا چاہیے۔ اچھا پڑھنے والا بھی ہے یہاں پہ اور اچھا نہیں پڑھنے والا، تو اچھا پڑھنے والا غلطی کرے گا تو دوسرا اس کو بیٹ کر پائے گا، ایسا ہی ہے۔ تو آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ کا اپنا ویو ہے، آپ نے اپنے انداز سے جس طرح دیکھا ہے، سنا ہے، وہ آپ ہمارے استادوں کی جگہ پر ہے، آپ کا نظریہ، آپ کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے، آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں اس حوالے سے، لیکن ہم اپنی اصلاح کے لیے، خود کو سمجھانے کے لیے آپ سے یہ تھوڑا سا ذکر اس بارے سے کر رہے تھے۔ تو انشاءاللہ آج بھی دیکھیں گے کہ کیسے بچے پڑھتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جواد اوان صاحب، السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام. سر مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کمپٹیشن کے حوالے سے آج کیا کہیں گے؟ کمپٹیشن کے حوالے سے آج کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کل جو گزرا اور ابھی جو آپ نے بات کی شاہ زیب کے حوالے سے، تو ہر ایک جج کا اپنا اپنا فیصلہ ہے اور اپنا ویو ہے سوچنے کا. میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل اکتفا کرتا ہوں اور نیازی بھائی کی بات کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. وہ پورا میچ جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیم بنا لیتی ہے اور آخری اوور میں آ کے وہ مطلب بہت خوبصورتی سے ایک میچ بنا ہوا تھا، آخری اوور میں آ کر پھر بھی وہ ہار جاتے ہیں. تو کیا انہوں نے جو اس پوائنٹ تک وہ میچ پہنچایا، کیا اس کے بیس پر ہم ان کو ونر کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. وہ تب بھی رنر اپ ہوں گے. دوسری بات میں بڑی مزے کی یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے خدا را ووٹ انصاف سے کیجئے. ایسا نہیں کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ فلاں کے لیے آپ ووٹ کریں اور اس نے کبھی نعت سنی بھی نہیں، آپ اس کا موبائل لے کر اس سے ووٹ کر لیتے ہیں. تو خدا را اس پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ چیز کیجئے، کیونکہ اس کا آپ نے کہیں نہ کہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. یہاں نہیں تو وہ جہاں آخر میں فیصلے ہونے ہیں وہاں آپ کو اس کے لیے ایک دن ضرور جواب دینا پڑے گا. تو خدا را اس چیز کا خیال رکھیے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس 3 موبائل ہیں، گھر میں 9 موبائل ہے، آپ کسی کو پتہ نہیں اور دھڑا دھڑ ووٹ کر رہے ہیں. آج کل تو ایک بندے کے پاس 2 نمبر ضرور موجود ہیں. تو اس چیز کا خدا را خیال کیجئے کہ ووٹس کے حوالے سے انصاف کیجئے تاکہ حقدار کو اس کا حق ضرور مل سکے. جی، تو اور ناظرین کے ساتھ موجود ہیں ہمارے مذہبی اسکالر فواد علی حیدری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کسی کنٹیسٹنٹ کو یا کسی جج کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا. میں صرف 2 باتیں کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ ہم ججز بیٹھے ہیں یہ ججز بھی حضور کے ثناخوان ہیں اور جو کنٹیسٹنٹ بیٹھے ہیں یہ بھی حضور کے ثناخوان ہیں. جو اینکر بیٹھے ہیں وہ بھی حضور کے ثناخوان ہیں. اور میں نے اس دن یہ بات کہی تھی کہ ثناخوان کو کردار کا نعت خوان بھی ہونا چاہیے. بے شک. تو ہم اگر ججز بیٹھے ہیں تو جج کرنا کسی چیز کو یا انصاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت ایک انسان کو دی ہوتی ہے. بے شک. تو اگر ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو اٹ مینس کہ ہم کردار کے نعت خوان نہیں ہیں، ہم پھر شہرت کے لیے بیٹھے ہیں یا کسی اور بینیفٹ کے لیے بیٹھے ہیں. اور وہاں تشریف فرما جتنے بھی مقابلے میں کنٹیسٹنٹس ہیں، اگر یہ بھی کسی کے اگینسٹ ایک لابی کریٹ کرتے ہیں یا کسی کے اگینسٹ ووٹ کراتے ہیں یا اپنے فیور میں فیک ووٹ کراتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ جو انسان اپنے ضمیر میں مکمل نہیں ہے نا تو وہ خدا کے آگے بھی مکمل نہیں ہے. تو جو بندے فیک ووٹنگ کرا رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ فیک ہے. تو انسان جب خود اپنی نظروں میں گر جائے، اگر میں کسی کی سائڈ لوں گا یا کوئی جج میں اپنی بات کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی نظروں میں کم از کم گرا ہوا ہوں، یا اینکر کسی کی سائڈ لے گا یا ججز کسی کی سائڈ لیں گے تو اٹ مینس کہ ہم اپنی نظروں میں گرے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہم سے کام لے رہا ہے، جب تک اس کی مرضی ہے لے گا. اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر فیصلے کرنے ہیں. اور آپ لوگوں نے صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. اگر فیک ووٹنگ ہوتی ہے اور ایک جس طرح جواد نے کہا کہ آپ نے نعت نہیں سنی، کسی بندے نے نعت نہیں سنی اور وہ بھی ووٹ کر رہا ہے، تو یقین کیجئے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے آپ کے فیور میں آپ کی محبت میں ووٹ کیا ہے، لیکن خدا کے اور اس کے رسول کے آگے جواب دے آپ لوگ ہیں. تو مہربانی کر کے ان ساری چیزوں کو آپ نوٹ رکھیں. میں کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، لیکن یہ چیزیں یہ معیار آپ رکھیں گے تو ہر جگہ پہ کامیاب رہیں گے. اور ناظرین کے ساتھ ہمارے گیسٹ جج جو کہ بہت ہی پیارے نعت خوان ہیں، ہم ان کو کافی ٹائم سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے ہیں، بعض ہم محفلوں میں ان سے ملاقات رہتی ہے. بہت پیاری شخصیت حاجی شیراز احمد صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. ہمارا سیزن 5 ہے اور سیزن 5 اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ٹیموں کے مابین چل رہا ہے. مطلب پہلے سولو پرفارمنس ہوتی تھی، اب جو ہے تو ٹیم ورک ہو رہا ہے، ٹیم کی کوارڈینیشن بھی دیکھی جاتی ہے. آپ نے بارہا یہ سنا بھی ہے، آپ سے گفتگو بھی ہوئی ہے، آپ نے سراہا بھی ہے. تو اس حوالے سے مشرق کی اس کاوش کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مشرق ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے بابرکت پروگرام میں انہوں نے مجھے مدعو کیا. اور
اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ مجھے اپنے دوستوں سے ملنے کا موقع بھی ملا. سبحان اللہ. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے, اور مشرق ٹی وی کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کے مختلف جو ہے کونوں سے ہیرو کو اکٹھا کرتے ہیں, اور ہیرو کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر ان کو تراشتے بھی ہیں. اللہ. تو ہیرا نکالنا تو بہت آسان کام ہے, لیکن اس کو تراشنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بے شک ایسا ہی. تو بہت اچھا یہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور دوسری ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی جی. میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پر کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ کر گھبرا جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے اپنی پریکٹس تو بہت اچھی کی ہوتی ہے, لیکن ججز کے سامنے آتے ہیں تو وہ جو ہے گھبرا جاتے ہیں. اس کے حوالے سے میں ان کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ تسلیم صابری صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی, آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اگر بری پرفارمنس دیں گے تو آپ کا کیا ہوگا. آپ یہ سوچیں, اپنے مائنڈ میں ہمیشہ یہ رکھیں کہ آپ جب اچھی پرفارمنس دیں گے تو آپ کا کیا ہوگا. تو جب جو آپ مائنڈ میں سوچتے ہیں تو اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا ہر چیز اس پہ عمل کرتی ہے. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو ہے میں نے اچھی پرفارمنس دینی ہے, اور میں جب اچھی پرفارمنس دوں گا تو پھر مجھے اس کا جو ہے آگے اس کا انعام بھی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ناظرین, آج کا ہمارا ایک مختصر سا ٹاپک ہے, لوگ ہمارے جب زیارات پہ جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو غار ثور, غار حرا, غار سجدہ ضرور جاتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں فواد علی حیدری صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ ان مقامات پر کیوں جاتے ہیں, اور کیا وہاں پر جانا کمپلسری ہے, بہت ضروری ہے جانا, اور وہاں پہ جانے کے فائدے کیا ہیں. اور نقصان تو کوئی نہیں ہے لیکن فائدہ تو ہے, لیکن کتنے فائدے ہیں, افضلیت کیا ہے, کتنا ثواب اس میں ملتا ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سی ان کے نالج میں اضافہ کریں. جی, اقبال کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی بات آ جاتی ہے اور وہاں پہ ان کی نسبت کی بات آ جاتی ہے, تو عاشق رسول کے لیے ہر وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نشان بھی ہو. تو فیصل بھائی نے جس طرح غار حرا, غار ثور اور غار سجدہ کی بات کی, غار ثور کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادھر قیام فرما رہے, اور وہ ایک مشہور واقعہ بکس میں بھی ملتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو کفار آئے تھے اور مکڑی نے جالا بنایا تھا, اور حضور کی اور ان کی صحبت رہی وہاں پہ, یعنی ان کو رفیق رسول کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ حضور کے تنہائی کے ساتھی رہے. اور ظاہر ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ اتنا وقت گزارا اور اس کو پسند فرمایا تو وہ اللہ کی بھی پسندیدہ ہے اور ہم سب کے لیے تکریم کی جگہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں غار حرا کی تاریخ اس سے بھی پہلے کی ہے کہ غار حرا وہ جگہ ہے جبل نور, مکہ المکرمہ میں جبل نور وہ جگہ ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے وہاں پہ جایا کرتے تھے, اور وہ آج بھی اس جگہ پہ جانا بہت مشکل ہے. یعنی لوگ جاتے ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا نزول ہوا, اور جو ہم پڑھتے ہیں اقرا, جو قرآن کریم جہاں سے سٹارٹ ہوا, تو اس کو جبل اقرا بھی بعض لوگ کہتے ہیں, وہاں کے کلچر میں جبل نور کہا جاتا ہے, اور اس کو غار حرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ حضور کے انوارات سے منور اور ان کی مہک سے مزین ہے. قرآن کریم میں سورہ حشر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون, کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے پست ہو جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور یہ سب مثالیں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ آپ اس پہ غور کریں. اب اس میں غور کرنے کا عنصر کہاں سے آیا, یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ موجود تھے, لیکن قرآن کریم وہاں نازل ہوا تو حضور کے سینہ انور پہ نازل ہوا. اس طرح اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آپ غور کریں کہ ہم اگر اس کو ڈائریکٹلی پہاڑ پہ نازل کرتے تو پاش ہو جاتا, لیکن یہ علم نشرح والا سینہ تھا کہ جس کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا, اور جہاں پہ سرکار اکیلے جاتے تھے آج وہاں پہ پوری دنیا جا رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اس 1400 برس سے زیادہ بیتنے کے بعد بھی آج عاشقان رسول اس جگہ پہ جاتے ہیں, اور میرے نزدیک یہ بڑی فضیلت والی جگہ ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ اس ماحول کو اور اس خوشبو کو محسوس کریں گے جو حضور کے قدمین شریفین سے وہاں پہ منور اس کو کیا. اور اس کے ساتھ جس طرح فیصل بھائی نے کہا غار سجدہ,
تو یہ وہ مقام ہے کہ جب صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 ایام کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑی پہ گئے، یہ مدینہ منورہ میں واقع ہے. تو وہاں پہ ایک گڈریا تھا جو کہ بکریاں وغیرہ چرا رہا تھا. اس سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمارے رسول کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کے رسول کو نہیں جانتا کیونکہ میں غیر مسلم ہوں، لیکن اس غار میں کوئی شخص 3 دن سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو جب وہ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پتھر پہ سر رکھ کے اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جو ہے وہ تر ہو چکا ہے حضور کے آنسوؤں سے، اور وہاں پہ حضور نے سجدہ دیا ہوا ہے، اس لیے اس کو غار سجدہ کہتے ہیں. آپ جس بھی کسی ایسے پہاڑی مقام پہ جائیں جہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ ہو یا قیام گاہ ہو، تو آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ وہاں پہ مہک جو ہے، خوشبو جو ہے، وہ بالکل ایک سی ہے. تو یہ سارے مقامات جو ہیں یہ ایک موقع ہوتا ہے زندگی کا. آپ کو جب بھی زندگی میں موقع ملے تو آپ ان مقامات پہ زیارت کا شرف ضرور حاصل کریں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا اور بہت پیار نے فرمائی. اللہ پاک ہمیں اس مقامات کی، اس جگہوں کی زیارات بار بار نصیب فرمائے. تو ناظرین آپ کو لے چلتے ہیں اپنی آج کی ٹیموں کی جانب کہ آج کون سی ٹیم ہمارے پاس یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہے اور کس کس کا کمپٹیشن کس کس کے ساتھ ہے. تو اس سے پہلے کہ میں ان کا انٹروڈکشن کراؤں، ہماری ایک بہن اور ایک بھائی دونوں آج مد مقابل ہیں، لیکن ان سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراتا چلوں تو غلام طاہا صاحب اور اعتزاز علی شاہ صاحب جو کہ ہمیں ضرور سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور اسی انتظار میں ہوں گے کہ کب ہمارا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. کل کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی سرپرائزنگ ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے ججز کے مطابق غلام طاہا صاحب 1 نمبر کی لیڈ سے آگے تھے کل، لیکن رات 12 بجے تک جو ووٹنگ ہوئی اس کے معاملات کے مطابق جو ہماری ٹیم کل کی ونر ہے اس کے کیپٹن کا نام ہے سید اعتزاز علی شاہ، یعنی کہ ٹیم ڈی. آپ نے حاصل کیے ہیں 194 نمبر ماشاءاللہ ووٹنگ کی بنا پر، اور ان کے ساتھ جو رنر اپ ٹیم ہے غلام طاہا صاحب، آپ نے ووٹس کے ساتھ حاصل کیے ہیں 123 نمبر. تو کافی بڑی لیڈ سے اعتزاز علی شاہ صاحب کل کا کمپٹیشن ون کر چکے ہیں. حالانکہ ہمارے جو ججز کا فیصلہ تھا، ہماری عوام کا فیصلہ ان کے اوپر بھاری ثابت ہوا اور اعتزاز علی شاہ صاحب نے کل پہلا کمپٹیشن ون کر لیا. غلام طاہا صاحب آپ نے کل بہت بھرپور انداز میں کیفیت سے بھری ہوئی حاضری پیش کی. انشاءاللہ آپ نے مزید بھی محنت کرنی ہے اور اعتزاز علی شاہ صاحب آپ نے بھی مزید محنت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اس سے پہلے اب ہم دوسری 2 ٹیموں کا تعارف کراتے ہیں آپ کے ساتھ. ان کی جو پریکٹس سیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہماری بہن مصباح زاہد صاحبہ جو کہ اپنی کنٹسٹنٹ کے ساتھ بیٹھی تھی، ان کو تیاری کروا رہی تھی. تو ملاحظہ فرمائیے کہ کس انداز میں وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی. مٹی پاک مدینے دی، مٹی پاک مدینے دی. جی ناظرین، سید الرحمان بھائی کی ٹیم کے بعد اب باری ہے ہماری بہن مصباح زاہد کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے لاسٹ ٹائم تو آپ نے بلال شاہ جی کو کافی ٹف ٹائم دیا، اور آج کیا سید الرحمان بھائی کو بھی ٹف ٹائم دینے والی ہیں یا جیتنے کے عزم سے آئی ہیں؟ انشاءاللہ جیتنے کے عزم سے آئیں. باقی اوور کانفیڈنٹ تو نہیں ہے، نہ پہلے تھے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بار انشاءاللہ ہم جیت جائیں. اور یہ بتائیں آپ کے پاس جو لڑکی ہیں کافی محنتی ہیں، کافی محنت کر رہی ہیں اور آپ بھی دن رات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، محنت کر رہی ہیں، تو کیا جس طرح آپ ان کو سمجھا رہی ہیں اسی طرح وہ 100% پیش کر رہی ہیں؟ نہیں کچھ خامیاں ہیں جو ججز نے بتائی ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ کوشش پوری کر رہی ہیں. باقی تھوڑی بہت کمی تو ہے، لیکن انشاءاللہ مقابلے کے ٹائم وہ کور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آج میڈلے میں یا گلدستہ نعت جو آپ پڑھنے والی انشاءاللہ ہم نے سنا ہے کافی نئے انداز میں، منفرد انداز میں، تو اللہ پاک آپ کو فتح و کامرانی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہماری بہن مصباح زاہد صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میری بہن؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. مزاج کیسے ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ. اور بچوں کو بھی کافی آپ ٹائم دے رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو کافی محنت سے پڑھا رہی ہیں. تو بچے آج 100% انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پیش کریں گے. جو لاسٹ ٹائم آپ کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے ہمارے محترم ججز نے فرمایا تھا
کہ مسنگ تھی بہت چیزیں, تو اس پہ آپ نے کام کیا؟ کوشش ہم نے ان 2 بندوں کے ساتھ کی ہے, لیکن وہی پچھلی دفعہ والا پرابلم ہے کہ ہماری 3rd کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ابھی پہنچی ہیں. اچھا, تو بس ان کے ساتھ پریکٹس نہیں ہو سکتی, باقی ریکارڈنگس کر کے ہم بھیجتے رہے. تو آج کل تو بہت ایزی ہو گیا, ویڈیو کال کے ذریعے آپ کر لائیو سکتی کال ہیں, پر ہم سب کچھ کرتے کر رہے سکتی اس ہیں. طرح. اچھا چلیں, اللہ پاک آپ کو فتح و کامرانی نصیب فرمائے. اور ناظرین کے ساتھ موجود ہے ہمارے سعید الرحمان بھائی, جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت سیریس پرسن ہیں اور بہت سیریسلی بچوں کو پڑھاتے ہیں. آئیے ان کی بھی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. ناظرین, ہم آئے اپنے کیپٹن سعید الرحمان بھائی کے پاس, جو اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو تیاری کروا رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ لاسٹ کمپٹیشن تو انہوں نے ون کیا اور آج ہماری بہنوں کے ساتھ ہے ان کا کمپٹیشن. سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے آج کے کمپٹیشن کے حوالے سے, کیسے ہیں جذبات آپ کے اور آپ کی ٹیم کے؟ جی بالکل, آج بھی تیاری اپنی طرف سے کی ہے, کوشش کی ہے, باقی دیکھیں اللہ کریم کو جو منظور ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ بتائیے, آپ کی ٹیم نے لاسٹ ٹائم بہت اچھا پرفارم کیا, لیکن کچھ جو ججز نے بتایا تو مائنر سی مسٹیکس تھی, ان پہ کام کیا ہے؟ جی ان پہ ورک کیا ہے ہم نے, کوشش بھی کی ہے اپنی طرف سے. دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پریکٹس سیشن میں یا کمرے میں نعت پڑھنا یا پریکٹس کرنا یہ اور بات ہے. موقع پہ جو اچھا پڑھے گا, ججز کے سامنے جو اچھی پرفارمنس دے گا, کامیاب وہی ہوگا. لاسٹ ٹائم ہماری بہن نے بلال شاہ جی کو کافی ٹف ٹائم دیا تھا, تو کیا ان کا کوئی پریشر آپ پر ہے؟ پریشر کی بات میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ جب آپ اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پریشر اس طرح سے تو نہیں ہوتا. چلیں, ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ. ان کے جو کنٹسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. عبدالوہاب علی صاحب ہیں ان کے ساتھ, اور فرحان بھائی بھی ہیں, آفاق بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ہم موجود ہیں عبدالوہاب علی صاحب کے ساتھ اور جانتے ہیں ان کے آج کیا تاثرات ہیں, کیا جذبات ہیں. وہاب علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعید الرحمان بھائی کافی محنت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور آپ نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں؟ بہت کچھ سیکھا ان سے, اور امید ہے آگے بھی انشاءاللہ بہت سیکھیں. اس بار کمپٹیشن نئے انداز میں ہو رہا ہے, آپ کو مزہ آ رہا ہے اس میں؟ جی بہت. اور یہ بتائیں کہ آج بچیوں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, تو کوئی پریشر تو نہیں ہے لڑکیوں کا؟ پریشر تو تب ہوتا کہ محنت نہ کی ہوتی, ہم نے تو ماشاءاللہ محنت کی ہے. اور سبحان اللہ جی, کیا تاثرات ہیں, اور کافی بلند و عظیم ان کے تاثرات ہیں اور اچھے خیالات ہیں, اچھے جذبات ہیں. لیکن یہ تو جب ادھر پڑھیں گے اسٹیج پر تو اس کے بعد ہی ہم کہہ سکیں گے, یا ججز ہی بتا سکیں گے کہ انہوں نے کس قدر پڑھا اور کتنے خوبصورت انداز میں پڑھا. تو انشاءاللہ ان کو آج سنیں گے. ہماری ان کے ساتھ نیک تمنائیں ضرور موجود ہیں, اللہ پاک ان کو بھی فتح و کامرانی نصیب فرمائے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سعید الرحمان بھائی کی ٹیم, جنہوں نے لاسٹ ٹائم بھی بہت کیفیت سے بھرپور انداز میں اپنا جو گلدستہ نعت تھا وہ پیش کیا تھا, اور ابھی تک سب سے زیادہ نمبر لینے والے جو ہیں گلدستہ نعت میں وہ سعید الرحمان بھائی کی ٹیم ہے. جناب السلام علیکم, آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. اور آج آپ کی ٹیم ماشاءاللہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. جی بالکل, میرے جتنے بھائی ہیں بڑے, میرے ساتھ جو بھائی ہیں میرے ٹیم ممبر ہیں, بڑے اچھے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ تو آپ کی محنت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, آپ جس طرح دن رات ان کو پڑھاتے ہیں اور واٹس ایپ میں کے گروپس میں بھی پڑھاتے رہتے ہیں, جیسے سامنے نظر آتے ہیں, مطلب جو آپ کو سامنے نظر آ جائے آپ اس کو فوراً پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. جی فیصل بھائی, پہلی بات تو یہ کہ میں خود ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں, اور یہ میرے بھائی ہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے, جو مجھے سپرد کی گئی ہے, اس کو میں تھوڑا اچھے طریقے سے. سبحان اللہ, بے شک بے شک, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے تمام ٹیم کیپٹنز جو ہیں وہ اسی طرح ہی چل رہے ہیں, کافی محنت کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم جو آپ کو مہیا کیا گیا ایک نئے انداز میں ہے, نئی طرز کے ساتھ ہے, تو بچوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ یہاں پہ مل رہا ہے. جی بالکل. تو ناظرین, یہ دونوں ہماری ٹیمز, مصباح بہن ہماری اور سعید بھائی ہمارے, دونوں موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کریں کمپٹیشن کا آغاز, تو یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5, اور ججز کی اجازت سے, گیسٹ کی اجازت سے آج کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کا آغاز. تو پہلے باری ہے مصباح زاہد صاحبہ کی ٹیم کی, جن کی ٹیم کا کوڈ ہے F. تو آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے میری بہن؟
آج کون آ رہا ہے؟ میری ٹیم سے سارا نعت آئیں گی. زندگی میں پرفارم کرنے کے لیے سارا. جی جی آئیے بسم اللہ. تو نعت زندگی ہے، پہلا راؤنڈ ہے ہمارا، اس کے لیے آ رہی ہیں سارا. تو دیکھتے ہیں کس انداز میں پڑھنے والی ہیں، کیا ججز کی حمایت حاصل کر پائیں گی یا نہیں، یہ ان کے سننے کے بعد ہی کہہ سکیں گے. تو سنتے ہیں سارا کو. بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سبحان اللہ. میں صدقے جاؤں ان کی راہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں. سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار ہو ہر بار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. جی نیازی بھائی کیا بتائیں؟ ماشاءاللہ جی، سارا نے بہت اچھی پرفارمنس پیش کی. جہاں جیسے وہ تیاری کر کے آئی تھیں، ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس کو اسی طرح نبھا پائیں، لیکن ہو جاتی ہے غلطی، تھوڑی بہت ہی انسان ہے. اپنے بہت زیادہ جو ٹھہراؤ یہ لا رہی تھی، اس ٹھہراؤ کی وجہ سے ہی الفاظ کی ادائیگی پوری نہیں ہو پا رہی تھی، تو وہ الفاظ ان سے ٹوٹنے والی کیفیت میں تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا نبھانے کی کوشش کریں. میری طرف سے ان کے لیے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وہ الفاظ کے ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سٹارٹ ایک سکیل اگر یہ اوپر ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. دوسری بات پھر اگر آپ نے اسکیل میں سٹارٹ لیا تو انترا آپ تھوڑا سا اور اوپر لے جاتی، جس طرح میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. دوسری بات میں سب سے ضروری بات یہ کہنا چاہوں، یہ آپ کی ٹیم کی ڈیسیجن ہے، جس طرح آپ نے سوچا اچھا ہی سوچا ہوگا، لیکن آپ کو میرے خیال سے مریم کو پہلے راؤنڈ کے لیے بھجوا دینا چاہیے تھا. وہ جواد بھائی ایسا ہے کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے کہ فی بچہ
جو ہے تو ہر راؤنڈ کو 2 مرتبہ پڑھ پائے گا, اور 6 کمپٹیشن میں ہر کیپٹن ہر کنٹسٹنٹ کو 2 مرتبہ ایک راؤنڈ میں پڑھائے گی, اور ایک چوائس جو ہوگی وہ کیپٹن کی ہے, وہ کسی بھی ٹائم وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے, چاہے وہ مریم کو ہی تینوں راؤنڈ میں پڑھا دے. مطلب یہ تو یہ ان کی اپنی چوائس ہے. مطلب یہ ان کو ابھی یوٹیلائز کر سکتی تھی نا اس وقت, وہ کر سکتی وہ ان اچھا ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ وہ مائک میں بتائیے. بالکل ہمیں اصل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک راؤنڈ مریم نے پڑھا ہے نا تو نیکسٹ میں فوراً بعد مریم دوبارہ نہیں پڑھ سکتی ہے, تو پھر اس کے یہ بعد جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک چل رہے ہیں. آج کے ایپیسوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اوور آل ایسی پرفارمنس ہے کہ مطلب مریم نے جب لاسٹ ٹائم پڑھا ہے تو سیکنڈ میں دوسرے کو موقع ملے گا, تو ہر سولو کے لیے. جی ہاں, تو سب کو موقع ملے گا, تاکہ جو بچے ہمارے پاس دور سے آتے ہیں سب کو موقع. بہرحال میں سارا نے جو شعر پڑھا, میں صدقے جاؤں ان کی رحمت, میں صدقے جاؤں ان کی, تو یہ مزید اوپر جا سکتا تھا. تو یہ جتنا اس کلام کو آپ جتنا سوچ سے اور جتنا آپ اس کو اوپر لے کے جائیں, اور پھر سٹارٹ آپ نے بڑا آئیڈیل لیا تھا کہ آپ اوپر لے کے جا سکتی تھیں, لیکن پھر بھی آپ نے اپنا احتیاط کیا, اور اس احتیاط کی وجہ سے جہاں بھی وہ بیس میں تھوڑا سا لغزش آئی. بہرحال آپ نے اچھا پڑھا, میں بھی آپ کو 7 مارکس دوں. جی فواد بھائی. ماشاءاللہ کلام بہت اچھا آپ نے سلیکٹ کیا, مظفر وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام تھا, اور جس طرح جواد نے بتایا کہ آپ نے ایک ہی لیول میں تقریباً سارا پڑھ دیا. اگر آپ انترے کو تھوڑا سا مزید ہائی لائٹ کر کے پڑھتی تو بہتر تھا, لیکن چونکہ آپ کے الفاظ کلیئر تھے, پکاروں کو آپ نے بہت جلدی کہا ہے. جب آپ نے انترے کی لائن میں آئی ہے نا سیکنڈ, تو پکاروں کو آپ نے بہت جلدی ادا کیا ہے, لیکن پھر بھی میری طرف سے آپ کو 8 مارکس دیے جائیں. سبحان اللہ. جی حاجی صاحب کیا کہیں گے آپ اس بچی کے بارے میں؟ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اسٹارٹ تو بہت اچھا ماشاءاللہ لیا, اور بہت اچھی انہوں نے نعت پڑھی, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو جو ہے آواز کو کھول کے پڑھنا چاہیے تھا, اور انترے میں یہی ہوا کہ انترا انہوں نے جو ہے وہ صحیح نہیں اٹھا سکی جیسے اٹھانا چاہیے تھا. جی عموماً دیکھنے میں آتا ہے, اور سارا تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والی ہے. لاسٹ سیزن میں بھی غالباً ہمارا حصہ تھی اس کمپٹیشن کا, تو پریکٹس سیشن میں بھی جب میں ان کو سنتا ہوں تو بہت منفرد انداز میں پڑھ رہی ہوتی ہیں, لیکن یہاں پہ شاید ٹیم کا پریشر, ساتھ میں کیپٹن ہوتا ہے اس کا پریشر, دوسری ٹیم کا پریشر, ساتھ میں جو ہمارے ججز ہوتے ہیں ان کا بھی کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے, تو یقیناً وہ پڑھنے میں تھوڑا سا انسان گھبرا جاتا ہے. لیکن گرتے ہیں وہ میدان ہی شہ سوار ہی میدان جنگ میں, تو یہ ہوتا رہتا ہے, ایسا چلتا رہتا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. ابھی 4 راؤنڈ باقی ہیں, دیکھیے ابھی سید الرحمان بھائی کی باری ہے, ان کی ٹیم سے آتے ہیں, وہ کہاں مسٹیک کرتے ہیں کہاں نہیں کرتے, یہ تو ان کو سننے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹائم ہوا ہے وہ ہے مختصر سی بریک کا ٹائم, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسنات مقابلہ سیزن 5, جس کے پہلے راؤنڈ میں سارا نے کافی اچھے نمبر جو ہیں وصول کر لیے ہیں ججز سے, اور جو انہوں نے اصلاح فرمائی وہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پہ کام کریں گے. آپ کی کیپٹن ضرور آپ کو پڑھائے گی. اب باری ہے سید الرحمان صاحب کی. سید الرحمان صاحب کن کو بھیج رہے ہیں اپنی ٹیم سے نعت زندگی ہے کے لیے؟ جی میری جانب سے محمد ستار بھائی. ستار بھائی بسم اللہ. یہ ستار صاحب دیکھتے ہیں آج کس انداز میں پڑھنے والے ہیں, اور کیا ان کے اوپر پریشر ہے کہ نہیں ہے. سید الرحمان بھائی نے جو تیاری کرائی ہے اس پر پورا اترنے والے ہیں کہ نہیں. سنتے ہیں محمد ستار صاحب کو. جی ستار صاحب بسم اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ. کہ گمان نقص جہاں نہیں. واہ 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 سبحان اللہ, بہت اچھی. یہی پھول
کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 اور اس میں نعت زندگی میں پرفارمنس کے لیے آئے محمد ستار صاحب جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں احسن طریقے سے اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی. لیکن چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. تو فواد علی حیدری صاحب بتائیے گا. ماشاءاللہ ستار نے کلام بھی بڑا اچھا سلیکٹ کیا اور اچھی کوشش کی, انترا بھی اچھے سے پڑھا. لیکن جب آپ یہاں پہ آئے نا, یہ کمال حسن حضور ہے, تو حسن حضور پہ آپ کی آواز نے 2 مرتبہ نیچے گئی آپ کی آواز, لیکن آپ نے اس کو کور کر لیا. آپ اس سے مزید بہتر کر سکتے تھے. میری طرف سے آپ کو 8 مارکس. سبحان اللہ. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستار سے آپ نے کچھ اور کویشچن بھی کرنا تھا؟ جی وہ میں اینڈ پہ کروں گا مارکس. اچھا بالکل ستار, آپ نے بہت خوبصورت پڑھا, مزید خوبصورت پڑھ سکتے تھے. بیس آپ کی بہت اچھی تھی. میں نیازی بھائی کے ساتھ یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ شاید ان کی آواز بیس میں تھوڑی سی غائب ہو جائے گی, لیکن بہرحال خوبصورت پڑھا آپ نے. ہم آپ کو اسی وجہ سے جانتے ہیں کہ آپ شروع میں بہت تگڑا پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں, لیکن بعد میں پھر آپ کو پتہ نہیں کون سی کیا ہو جاتا ہے. یہ آپ ان کے کیپٹن کو وارن کر رہے ہیں. ہاں, یہ شروع میں جناب بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بعد میں یہ تھوڑا سا ڈگمگا جاتے ہیں. تو اس کا خیال کیجئے اس بار, کیونکہ یہ آپ کا کی پلیئر ہے. یہ بھی انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ یہ اچھی پرفارمنس دیں. جی ہاں جی, یہ اب ہم نے آپ کو سونپ دیا اس کو, اب آپ ہی اس کو سنبھالیں. آپ جانیں اور ستار جانیں. بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے. میری طرف سے ان کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ جی, بہت اچھی پرفارمنس تھی, بہت خوبصورت کلام کی سلیکشن, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسے بھرپور طریقے سے نبھایا ہے. میری طرف سے ستار کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمپٹیشن کافی خوبصورت انداز میں اس کا آغاز ہوا. ہم ایک چیز پوچھنے والے تھے ستار سے کہ جو استائی ہے اس کلام کی, اس کے میننگ کیا ہے, ذرا بتا دیں. میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کے میننگز پتہ ہوں گے. نمبر تو ہم دے چکے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. قریب کر کے, مائک قریب کر کے بتائیں. وہ کمال حسن حضور ہے, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا وہ کمال ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, کہ جہاں پہ نقصان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, گمان بھی نہیں ہے. گمان بھی نہیں ہے سر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلی لائن کروں تیرے نا, یہی پھول خار سے دور ہے. یہ وہ پھول ہے جو کہ مطلب کانٹوں سے دور ہے. وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ تو ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے, کیونکہ جس شمع سے دھواں نکلتا ہے تو وہ اس کی موم پگھل جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع ہے کہ جس کے ساتھ کوئی چیز ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, منسلک ہو جائے, تو وہ بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. جی حاجی صاحب کیا آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ماشاءاللہ جی, بہت اچھا پڑھا انہوں نے, اور اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے.
اور جب یہ نیچے گئے تو مجھے بھی 1 منٹ کے لیے ایسے لگا کہ ان کی آواز ڈوب جائے گی لیکن برقرار بہت اچھا جو ہے وہ بالکل یہ کیپٹنس کی محنت ہے ماشاءاللہ ان کی. بالکل. اور کیپٹنس کا جو ہے کمال یہی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بے شک. تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری دونوں ٹیموں کے مابین جو یہ پہلا راؤنڈ ناز زندگی چل رہا ہے اس کو کس نے ون کیا ہے, کس نے زیادہ نمبر حاصل کیے. تو سب سے پہلے باری تھی مصباح زاہد صاحبہ کی جن کا ٹیم کوڈ ہے F. تو انہوں نے حاصل کیے ہیں اس میں 22 نمبر. آپ نے حاصل کیے ہیں 22 نمبر. اور ان کے بعد باری تھی سعید الرحمان بھائی کی جن کی ٹیم G ہے. تو ٹیم G کے پہلے راؤنڈ میں ناز زندگی میں 24 نمبر. تو 2 نمبر سے لیڈ کر رہے ہیں سعید الرحمان بھائی. اب باری ہے محبت نعت یعنی کہ دوسرے راؤنڈ کی محبت نعت. تو محبت نعت میں کلام ہے دونوں ٹیموں کے لیے. سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں. تو مصباح آپ کی ٹیم سے کون آ رہی ہے؟ میری طرف سے مریم ندیم آئیں گی. اور میرے بھائی سعید الرحمان بھائی آپ کی ٹیم سے کون آ رہے ہیں؟ جی میری طرف سے محمد بھائی. یہ دونوں کنٹسٹنٹ تشریف لے آئیے. دونوں کی جانب سے اچھے پڑھنے والے ماشاءاللہ اور بھرپور انداز میں لگتا ہے ان کی تیاری ہے. لیکن یہ ان کے سننے کے بعد ہی واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ کس نے اچھے انداز میں پڑھا. آپ دوسرا مائک بھی لے لیجیے اور اپنے پاس رکھیے تاکہ آسانی ہو دونوں کو پڑھنے میں. تو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے پڑھیں گی ٹیم F کی کنٹسٹنٹ, آپ کا نام ہے مریم. تو آپ آغاز کریں گی اور آپ کے بعد ہمارے پیارے بھائی آفاق صاحب دوسرا انترا پڑھیں گے. تو بسم اللہ. سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سبحان اللہ. فاطمہ علی حسین و حسن. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ. فاطمہ علی حسین و حسن نور اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سب نظارے بہت اچھے بیٹا, جیتے رہو. آپ کے ہیں. ہم کو خوف کیوں ہوگا, ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, جب سہارے سبحان اللہ آپ کے ہیں, جب سہارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ماشاءاللہ 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 بارک اللہ. دونوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں, اور میرے خیال سے ابھی تک جتنے بھی کانٹیسٹنٹ آئے ہیں یہ دونوں واحد ہیں جنہوں نے اس راؤنڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کی بھرپور انداز میں کوشش کی ہے. لیکن ججز بہتر انداز میں بتائیں گے کہ کس نے بہتر انداز میں پڑھا اور کس کو کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تو چلتے ہیں محترم جواد اعوان بھائی کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی آپ نے صحیح کہا, صحیح فرمایا کہ دونوں نے بہت خوبصورت پڑھا, اور میرے نزدیک بھی دونوں نے بہت خوبصورت پڑھا. لیکن جتنا گلے کا استعمال زیادہ
اس بچی نے کیا. تو میں نمبر دینا چاہوں گا سویرا کو 9 نمبر دوں گا, مریم کو 9 نمبر دوں گا, سبحان اللہ, اور آفاق کو میں 8 نمبر دوں گا. سبحان اللہ. جی فواد علی حیدری صاحب. ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں کے سر بھی بڑے پکے ہیں اور ماشاءاللہ آوازیں بھی بہت اچھی ہیں, لیکن امپیکٹ زیادہ جو ہے وہ ہماری بچی مریم نے قائم کیا ہے. اور آپ نے بھی آفاق کوئی کسر نہیں چھوڑی, آپ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں اور اس سے مزید اچھا پڑھیں گے. میری طرف سے بھی مریم کے لیے 9 اور آفاق کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی نیازی بھائی. یہ ماشاءاللہ جی دونوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی. گو کہ میل فیمیل کی وائس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود دونوں نے بہت اچھا نبھایا, بہت اچھی طرح سے پیش کیا. تو میری طرف سے بھی مریم کے لیے 9 نمبر اور آفاق کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو جائیں اور آپ کو ابھی رزلٹ بتاتے ہیں, اسکور بورڈ کی جانب لے چلتے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں ہماری بہن اور ہمارے بھائی دونوں نے, اور لیکن کیپٹنس کو میں سراہوں گا ضرور سعید الرحمان بھائی کو کہ اچھا پڑھنے والے کو ضرور وہ داد دیتے ہیں. اور ہمارے بھائی جو آفاق انہوں نے بھی پڑھا, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے بھی تسلیم کرتے ہوئے داد بھی دی اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا بھی لگائی. اور آپ کو لے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ٹیم ایف سے مصباح زاہد جن کی کیپٹن ہے, ان کی جو کنٹسٹنٹ ہیں انہوں نے حاصل کی ہیں 27 نمبر محبت نعت میں, اور ہمارے بھائی سعید الرحمان صاحب کی ٹیم نے حاصل کی ہیں اس میں 24 نمبر. تو 3 نمبر کے مارجن سے ہماری بہن مصباح اس راؤنڈ کو لیڈ کر رہی ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کے حوصلے ماشاءاللہ بلند ہے. دونوں کے کمپٹیشن ایکویلٹی پہ چل رہا ہے. اب ہے 3rd راؤنڈ کی باری. جیسا کہ آپ دونوں ٹیموں کو پتہ ہے, آپ پہلے بھی کمپٹیشن کر چکی ہیں اور کر چکے ہیں. ہمارے پاس یہ باؤل ہے, اس میں پرچیاں ہیں جن میں اشعار لکھے ہیں. آپ کی وہ 2 کنٹسٹنٹ جنہوں نے پرفارم کر لیا ہے وہ نہیں پڑھ سکتی. 3rd جو آپ کے پاس ہیں وہ پڑھیں گی, آپ ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں میری بہن, اور دو کنٹسٹنٹ ہیں وہ بھی ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں. 30 سیکنڈ کا ٹائم آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا. آپ آئیں, یہاں سے پرچی اٹھائیں. جیسے ہی آپ اٹھائیں گی اور اپنی جگہ پہ واپس تشریف فرما ہوں گی تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ راؤنڈ ہے صدائے حسان. صدائے حسان کے لیے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوا. اب حاجی صاحب اس راؤنڈ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے 30 سیکنڈ میں اس کی طرز بنانی ہے. یہ بہت اچھا جو ہے وہ راؤنڈ ہے تاکہ ذہنی آزمائش ہو جائے. ذہنی آزمائش ہو جائے. اور پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے زمانہ ترک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. پیارے انداز سے پڑھیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سبحان اللہ. کیپٹن سر جوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھی ہیں, ساتھ پڑھ رہی ہیں, ساتھ بتا رہی ہیں. بہت اچھے ٹائم میں آپ نے پڑھا, لیکن میری بہن ابھی ٹائم بہت تھا, آپ ان کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتی. آرام سے جب آپ سکون سے یہ پڑھ سکتی تھی, لیکن آپ مائک میں بتائیے. اصل میں اس نے سٹارٹ اس دن کا جو ہم نے ایک ہو چکا ہے نا ہمارے ساتھ ایک واقعہ, تو اس کے بعد اس نے سٹارٹ جلدی لے. ٹائم تو چل رہا تھا ابھی, تو میرے خیال سے 15-16 سیکنڈز کافی باقی تھے, کیونکہ دیکھیں بچی کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ راؤنڈ اسکپ نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے جلدی پڑھا. چلتے ہیں اپنے معزز ججز صاحب کی جانب, وہ بھی بے قرار ہیں بولنے کے لیے. جی جواد بھائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نے طرز بنا لی اور وقت ہے آپ کے ساتھ, پھر سکون سے آرام سے, کیونکہ طرز بنانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو اچھے انداز سے الفاظ کی ادائیگی اچھے طریقے سے کریں گے تو نمبر اور بھی زیادہ اچھے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے, جو بھی ہیں طرز بن گئی تو آپ ذرا سا ریلیکس ہوں, سانس لیں, پھر
آ جائیں آرام سے. اصل میں نا ہم اس دن کا ہمارے ڈائریکٹ اتنے زیادہ نمبر کٹ گئے تھے نا صرف ایک اس راؤنڈ کی وجہ سے, تو وہ یہ کل سے بہت کنفیوز تھی جنہیں ابھی میں دیکھیں اس کی جب آپ ذرا جلدی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے دیکھیں الفاظ میں مسنگ کی ہے, پھر پہلے جو پڑھا وہ ٹیمپو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا فاسٹ تھا, وہ تب بھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں اب بھی جلدی پڑھوں, وہ سائیکلوجیکلی ایک پریشر ہوتا ہے. تو اچھا پڑھا آپ نے. سب سے پہلے تعریف تو اس بات کی کہ آپ نے طرز بنا لی. میری طرف سے آپ کو 8 نمبر. جی فواد بھائی. ماشاءاللہ بڑی جلدی بنائی طرز, لیکن وہ اتنی جلدی میں تھی کہ وہ پہلا اس میں تاریخ کا لفظ تھا نا, انہوں نے مس کر دیا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں مارکس زیادہ دوں, میں 9 دینا چاہتا تھا, لیکن آپ کے لیے 8 مارکس ہیں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی, چھوٹی نے اتنے پریشر میں بھی اتنی اچھا پڑھا, میری طرف سے 8 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب باری ہے ہمارے پیارے بھائی سید الرحمان صاحب کی. تو سید الرحمان بھائی تھوڑی سی کنفیوژن مجھے یہاں ہو رہی ہے, اور وہ ججز سے ہم پوچھ لیں گے کہ دونوں بچوں نے پڑھ لیا ہے, عبد الوہاب علی تو ریڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ ان کو ریڈ کروا دیں. تو ٹائم میرے خیال سے یہ پھر ٹائم آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مشکل ہوگا. چلیں ایک کام کرتے ہیں, وہاب کی جگہ یہ راؤنڈ دوسرا خیر ہے وہ پڑھ جی ستار پڑھ. تو ججز میں گفتگو چل رہی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. آپ تینوں ججز مشاورت کر لیں. نیچرل ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قوت, ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ایسی ہیں, یہ موقع آنا تھا, یہاں پہ ایسا آنا تھا. دراصل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ پچھلی ایپیسوڈ میں ستار بھائی نے اسی راؤنڈ میں پڑھا تھا, اور یہی ٹھیک ہے. اب وہ جی ہم سمجھ گئے آپ کی بات, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب ستار میرے خیال سے آپ کے لیے یہ تو اب چونکہ وہ بچہ اللہ کی طرف سے اس کو پڑھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, تو اس لیے ہم اس چیز کو ستار کی طرف یا تو ایسا کیا جائے, ان کو ٹائم تھوڑا سا زیادہ دیا جائے تاکہ یہ بچے کو ٹائم میرے خیال سے ٹائم اگر زیادہ دیں گے پھر اس میں ستار کو پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. یا جیسا آپ جو محترم ججز جو فیصلہ ہماری طرف سے آپ تینوں جس بات پہ متفق ہو جائیں تو وہی میرے خیال سے کنٹیسٹنٹ اس میں چینج کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ٹائم زیادہ دیں گے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں شائبہ آ جائے گا کہ زیادہ جان بوجھ کے دیر لگائی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہو زیادہ سے زیادہ. تو ستار میری طرف سے یا آفاق, آپ سوچ لیں دونوں. ستار نے تو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, تو میرے خیال سے آفاق اور ستار میں سے کوئی بھی, ان دونوں میں سے کوئی بھی. تو آپ آئیے, جیسے اٹھائیں گے آپ بیٹھیں گے تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب 30 سیکنڈ. شراز صاحب, یہ راؤنڈ لاسٹ ٹائم ہماری بہن نہیں پڑھ پائی تھی, اور اس بارے انہوں نے بخوبی انداز میں پڑھا. ابھی ٹائم بھی کافی ٹائم موجود ہے ہمارے پاس. بالکل, یہ بچی جو ہے وہ اور بھی اچھا پڑھ سکتی تھی اگر جلدی نہ کرتی. ساری صدیوں پہ جو باری وہ لمحہ ملتا ساری صدیوں پہ جو باری ہے وہ لمحہ ملتا کاش سرکار کا زمانہ ملتا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے طرز بنائی. اب چلتے ہیں محترم ججز صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. نیازی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ جی, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس طرز کو پڑھا اور نبھایا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ٹائم میں اتنا اچھا اس کو طرز بھی بنا لینا اور پڑھ بھی لینا, تو میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی جواد بھائی. جی بالکل, طرز بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا, اور ٹائم کو دیکھتے رہے, ساتھ ساتھ وہ ایک ہیبت سی نہیں طاری کی اپنے آپ پر, الفاظ بھی صحیح ادا کیے, تو میری طرف سے بھی ان کو 9 مارکس. سبحان اللہ. جی فواد بھائی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا, اور یہ کلام بڑا محبت والا کلام ہے. اس میں ایک شعر آتا ہے
کہ میں بھی اٹھاتا اس کو کبھی اپنے کاندھوں پہ راہ میں جو آپ کا کوئی نواسا ملتا. اللہ اکبر سبحان تو اللہ. میری طرف سے آپ نے بہت پیارا پڑھا, 9 مارکس ہیں. اور میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے جو خاص طور پہ پنجاب سے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کلام کس کا ہے, کس کا لکھا ہوا ہے؟ جس نے بتایا فواد علی حیدری صاحب 1000 روپیہ انعام دیں گے آج انشاءاللہ. آج فیصل بھائی نے اعلان کیا ہے. ود ان 30 سیکنڈز. وقار بھائی آپ واچ چلائیں اور دونوں ٹیموں میں سے جس نے بھی نام بتایا اس کو 1000 روپیہ فواد علی حیدری صاحب دیں گے. اس دن والا 1000 پڑا ہوا ہے ان کے پاس ابھی تک. تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب, بتائیے. اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آگے چلیں. دوسری ٹیم بھی بتا سکتی ہے, مائک اٹھائیں. جو انہوں نے پڑھا تھا ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے احمد وہ ندیم لمحہ ملتا. احمد ندیم قاسمی. بتائیے, مائک میں بتائیں آپ. ٹھیک بتائیں مائک احمد میں. ندیم قاسمی صاحب کا. پی نصیر شاہ صاحب کا ہے. بولیں اور بولیں. یہ 1000 روپیہ کس کے نصیب میں ہوگا فواد علی حیدری صاحب کا؟ اعلیٰ حضرت لاہور کے شاعر ہیں زاہد فخری, بڑے مشہور شاعر ہیں, یہ ان کا کلام ہے. سبحان آپ لوگوں کی اللہ. انفارمیشن کے لیے بھی لکھ لیں اپنے پاس. فواد بھائی یہ 1000 روپیز ابھی پھر سے بچ گئے ہیں اور یہ آپ کے پاس ہیں, کسی نہ کسی دن کسی کے حصے میں جائیں گے ضرور انشاءاللہ. میں انشاءاللہ ایسے ہی سوال کیا کروں گا کہ یہ 1000 ہمارے پاس ہی رہے. مطلب آپ ایسے ہی یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے, کیونکہ آپ سے کہیں پہ بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کلام کس کا ہے. جی. دوسرا, کلام کے نزول کا بھی خیال رکھا کریں کہ یہ کس روایت کو دیکھ کے لکھا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے نالج میں اضافے کے لیے تاکہ آپ کا انٹرسٹ لیول بھی تھوڑا سا بڑھے. اور ناظرین آپ کو لے چلتے ہیں اپنے سکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں مصباح ظاہر صاحبہ جو کہ ٹیم ایف ہے, انہوں نے حاصل کیے ہیں صدائے حسان میں 24 نمبر ماشاءاللہ. اور ان کے بعد سعید الرحمان بھائی کی ٹیم نے حاصل کیے ہیں اس میں 27 نمبر. تو 3 نمبر سے اس راؤنڈ میں ہمارے پیارے بھائی لیڈ کر رہے ہیں. اور اب باری ہے فائنل راؤنڈ کی, گلدستہ نعت کی, لیکن وہ ہم پیش کریں گے. اس سے پہلے ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 جس کا چوتھا راؤنڈ, جس میں فیصلہ کن مرحلے بھی ہو جاتے ہیں ثابت. اور اب باری ہے ہماری بہن مصباح زاہد کی جو کہ ٹیم ایف ہے. گلدستہ نعت کس انداز میں پڑھنے والے ہیں یہ تو ان کے سننے کے بعد ہی ججز بہتر انداز میں بتائیں گے. تو سنتے ہیں مصباح بہن کو. جی بسم اللہ. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے, رتبہ جو میرے رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے, کوئی بات نہیں, دوبارہ جی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مدینہ 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 مدینہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری بہن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کی. چلتے ہیں نیازی بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ماشاء اللہ جی، انہوں نے اچھا پڑھا، اچھا پڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں انہیں ایک مشورہ دوں گا کہ ان کی جو ٹیم کی کمبینیشن ہے، جو یہ مل کے پڑھ رہی ہیں، اس پہ ان کی اتنی ریہرسل نہیں ہے. وہ لگ رہا ہے کہ اس کو یہ اس طرح نبھا نہیں پا رہی جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے انہیں چاہیے کہ اس پہ یہ بھرپور محنت کریں کہ ان کی جو آپس کی کمبینیشن ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو جائے. سبحان اللہ. میری طرف سے جی ان کے لیے 7 نمبر. سبحان اللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ان کو یہی نصیحت کروں گا، ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے. بہرحال فیصل، میں ان کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، اگر یہ ٹائم ہو، اجازت ہو، انترا جس طرح ہم پڑھتے ہوتے ہیں، آپ پلیز. جی بولیں. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا سے آتی ہے صدا ہے مدینہ. لیکن چونکہ میں نے گروپ کو چلانا تھا تو میں نے وہ کرنا تھا جو میرے ساری ٹیم کر سکے میرے ساتھ. میرے خیال سے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے گروپ میں ہی پڑھ کر بتاؤں تو یہ کلام میں محافل میں اکیلے پڑھتی ہوں اور اسی طرح پڑھتی ہوں جیسے جی. بسم اللہ بسم اللہ بات بالکل صحیح ہے. چلیں آپ سن لیتے ہیں. ہم اس طرح ہے، ہم آپ کی پڑھت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم نے ٹیم کو دیکھنا ہے، ایک بندے کو نہیں دیکھنا. ٹیم کے ریہرسل کو دیکھنا ہے، ٹیم کی کمیونیکیشن کو دیکھنا ہے، ٹیم کی جو کوآرڈینیشن ہے آپس میں اس کو دیکھنا ہے. جی ان سے ایک کنترا ان سے سن لیتے ہیں. کافی اچھا ماحول سا بنا ہے تو ایک کنترا نہیں وہ آپ کی بات پہ نہیں، ہم خود ان سے یہ مارکس کی نہیں ہے، یہ ایسے ہی جو تاثر ماشاء اللہ آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے ہیں. بسم اللہ. میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو. سونے 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 دیتی ہے، سونے نہیں دیتی ہے، سونے 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 نہیں دیتی ہے، تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا. اب میرا آپ سے کویسچن ہے، اب آپ سے میرا اگین کویسچن ہے، آیا یہ گروپ نہیں تھا؟ آپ سے میں نے کہا ہے نا ہماری پریکٹس کا میں نے آپ کو سٹارٹ پہ اسی کیا ہے. ابھی تو پریکٹس کے بغیر آپ نے پہلے سے زیادہ اچھا پڑھا ہے. تھرڈ پرسن کی بات کری ہوں. تھرڈ پرسن یہ انترا اصل میں اس نے تھرڈ پرسن اگر صرف لپسنگ بھی کر لیتی تو آپ کا بیڑا پار ہو جاتا.
सुभान अल्लाह। होगा बेड़ा पार, अल्लाह करेगा हमारा बेड़ा। हाँ नहीं, वो तो इंशाल्लाह हम सब का होगा, लेकिन थर्ड पर्सन अगर आप इस तरह पढ़ती और वो सिर्फ लिपसिंग भी करती तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तो होगा। आप कितने नंबर दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इनको दूंगा 5 नंबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह इतनी बुरी अकबर। परफॉर्मेंस तो नहीं थी वैसे, स्टार्ट ही अच्छा नहीं था। नहीं परफॉर्मेंस को आप देखें, आपने रुबाई को तो नहीं देख रहा, आपने आगे नहीं का नहीं, देखना है। हमने मेरे ख्याल से इस लेकिन ये 5 नंबर तो बहुत कम है हमारे लिए। देखिए, हम पहले ये बात मैं आज प्रोग्राम के स्टार्ट में क्लियर कर चुका हूँ कि हमने जो जजमेंट पे बैठे हैं ना, हमने भी अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है। देखिए बात सुने, उसको देख कर फैसला आप तो करना है, ये इस तरह मानती नहीं। है ना कि जिस तरह इसका अंतरा है आपने उस तरह नहीं पढ़ा। मैंने जिस तरह खालिद हसन खालिद सबको सुना है, मैंने सेम टू सेम वैसे पढ़े। आप चाहें तो सेम आप play कर दे उनका। और मैं भी अभी आपको उन्हीं की पढ़त सुना देता हूँ, उन्होंने अंतरा इसी तरह आपने पढ़ा। किस महफिल का उनका सुना और मैंने कहाँ का सुना, ये तो ये बड़े देखिए आपने महफिल में आपने डायरेक्ट कहा कि मुझसे गलत हो गया, ऑन एयर कहा। ये बातें भी चलती रहेंगी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जानिर अहमद हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 का लास्ट राउंड गुलदस्ता नात, जो कि यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही हैं। चलते हैं जवाद भाई की जानिब और उनसे कुछ हमारी बहन कह रही थी कि इस पे नज़र सानी फरमाए, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह करता हूँ नज़र सानी, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि आप ये लाइव चला, इसका रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप किसी से भी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, आप किसी से भी पूछ लें कि लाइव प्रोग्राम के दौरान आप ख़ुद मान रहे हैं कि ये चीज़ मुझसे बाय मिस्टेक हो गई। दूसरी बात, आपने अंतरा जिस तरह इसकी मुरवज्जा अंतरा मेरे ख्याल से जवाद भी, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम कॉपी पेस्ट करके ही पढ़ें। इन्होंने अपने अंदाज से पढ़ा, जो आपने सुना वो उनके अंदाज से है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कॉपी पेस्ट पे हम नहीं चलते, लेकिन मैं आपसे ये भी क्वेश्चन करता हूँ कि आया बीइंग अ नात ख्वान, क्या आपको लगता है कि इन्होंने गलती नहीं की? नहीं, वो तो मेजर मिस्टेक थी जो इन्होंने स्टार्ट में ख़ुद मान ली, लेकिन वो इनकी हद तक थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नज़र सानी थोड़ी सी करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इनको 6 नंबर देता हूँ। चलें, सुभान अल्लाह। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह, बहस तो आप सब ने देख ली और काफ़ी कुछ बहस से अखज़ भी कर लिया होगा। इन्होंने जब पढ़ा ना, सब ने ही मदीना देख लिया, तो वहाँ पे आपने सब ने ही के साथ सुर को थोड़ा चेंज करके वापस आप अपने सुर पे आई। और जो मुझे टास्क दिया जाता है अल्फाज का, ग्रामर्स का, उसमें आपने एक जो चीज़ किया रुबाई में, आपने पूरी रुबाई पंजाबी में पढ़ दी है। तो ये तो नहीं, ये स्टार्ट में ये मुकाबला है ही उर्दू का। नहीं, कल जो रुबाई पड़ी थी उसके नंबर कटे थे जी, वो और अगर आपने आप सुना नहीं, इवन अगर नंबर कटे थे, उन्होंने कहा था कि इसके 2 नंबर काटे हैं। अगर आप फारसी में रुबाई पढ़ें, अरबी में पढ़ें, पश्तो में पढ़ें, पंजाबी में पढ़ें, तो एक ही बात है, काबिल कबूल नहीं है। आपको मैं देना चाह रहा था 7 मार्क्स, लेकिन मेरी तरफ से रुबाई की वजह से आपके 6 मार्क्स। दूसरी बात, आप ज़रा अपने जो आपकी मरियम कंटेस्टेंट है ना, इसकी बारहा डिस्टर्बेंस की आवाज़ आ रही थी, जो ये कह रही थी कि पढ़ो या ना, वट एवर ये जो कन्वर्सेशन थी वो थ्रू आउट द, आप अपनी कोऑर्डिनेशन पे थोड़ा सा वर्कआउट करें, थ्रू आउट द, थोड़ा सा इंशाल्लाह हो जाएगी, अल्लाह पाक बेहतर फरमाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा हमारी बहन ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, लेकिन इंसान है, मिस्टेक हो जाती हैं, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको मौका मिलेगा, तो आप भरपूर अंदाज से और तैयारी के साथ आएँ इंशाल्लाह। अभी आपके पास 5 मौके मज़ीद हैं, तो अब बारी है जनाब सईदुर रहमान साहब की टीम जी की। तो आप देखते हैं वो किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। आप सब आएँ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलदस्ता नात का हदिया पेश करेंगे। तो देखते हैं इन्होंने कौन सा कलाम तैयार किया है, किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से, इस राउंड के हवाले से? ये राउंड बहुत अच्छा है जी, और मैं समझता हूँ कि ये जो है इसी तरह के अगर ये पढ़ेंगे इसी तरह, तो इनको जो है उसमें पढ़ने का ये सबकी कोऑर्डिनेशन चेक करना है, और कोऑर्डिनेशन जो है जो टीम होती है उसको कैप्टन के इशारों का पता होना चाहिए, कैप्टन क्या इशारा कर रहा है, और जब तक इशारे की समझ नहीं आएगी तब तक जो है वो टीम आगे चल नहीं सकती अपने कैप्टन। तो हमारी टीम रेडी है सईदुर रहमान साहब की, सुनते हैं उनका गुलदस्ता नात। बिस्मिल्लाह।
لو گے مدینے میں تو میری زندگی ہوگی میں جالی چوم لوں گا تو مکمل بندگی ہوگی مزہ جائے گا مجھ کو زمانے میں گدائی کا جو کاسا ہاتھ میں ہوگا مدینے کی گلی ہوگی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو میں بھی کہوں سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے
لیں گے ججز کے کمنٹس مختصر سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 5 جس کا گلدستہ نعت سعید الرحمان بھائی کی ٹیم نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. جلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی ناظر بھی کیا کہیں گے آپ؟ ماشاء اللہ جی، بہت اچھی پرفارمنس، بہت اچھی کوارڈینیشن. میں وہ کہتے ہیں نا جس چیز کی امید نہ ہو اور وہ کام ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں جیسے انہوں نے محنت کی تھی، تیاری کی تھی، اس سے اچھا انہوں نے پیش کیا. تو میری طرف سے ان کو 9 نمبر. سبحان اللہ. جی جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے زیادہ تر نمبر جو ہیں نا میرے حساب سے جو انہوں نے سٹارٹ کیا پھر جس طرح انہوں نے اینڈ کیا آلاب کے ساتھ تو وہ کمال کا تھا. تو بہت ہی مختصراً میں بغیر کسی چوں چرا کے ان کو 9 مارکس دوں گا. جی سبحان اللہ. جی فواد علی حیدری صاحب. ماشاء اللہ بہت ایک کیفیت طاری کرنے والا کلام آپ نے پڑھا اور واقعی کہ ایک ماحول ایسا بن گیا اور کوئی کمی بیشی اس طرح کی خاص نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی کمی بیشی کا جو ہے وہ اظہار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سامنے آ جائے کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے غلط نہ ہو. سب نے اچھا پڑھا. ستار ذرا سا ایک جگہ پہ سلو آیا. میں آپ کو 10 مارکس دینا چاہتا تھا لیکن کچھ وجہ سے میں آپ کو 8 مارکس دیا. آفاق ایک جگہ پہ آپ نے ان کو ایک تھوڑا سا ڈسٹرب کیا. جی نمبر کچھ اور ہوتے لیکن وہی آپ اس چیز کا خیال رکھیں. وہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس جگہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اس راؤنڈ کو بھی جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. تو آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اس راؤنڈ کو کس نے ون کیا ہے. تو پہلے باری تھی مصباح زاہد کی، انہوں نے حاصل کیے ہیں اس میں 19 نمبر. اور ان کے بعد باری تھی ہمارے سعید الرحمان بھائی کی جنہوں نے گلدستہ نعت میں حاصل کیے ہیں، سعید الرحمان صاحب نے گلدستہ نعت میں حاصل کیے ہیں 26 غالباً 26 نمبر حاصل کیے ہیں انہوں نے. تو آپ نے اس میں اچھی خاصی لیڈ حاصل کی ہے، لیکن ابھی بھی پلڑا کہیں بھی چل سکتا ہے کیونکہ کل بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. اعتزاز علی شاہ صاحب 1 نمبر سے پیچھے تھے، غلام طاہر صاحب 1 نمبر سے آگے تھے، لیکن جو ہمارا ووٹنگ ٹائم ہے اس ٹائم تک جتنے ووٹ آئے تو اس نے فیصلہ کچھ یوں ہوا کہ غلام طاہر صاحب کچھ نمبروں سے پیچھے رہ گئے اور اعتزاز علی شاہ صاحب کچھ نمبروں سے آگے چل گئے. تو ہم نے اپنی عوام کی رائے بھی لینی ہے. تو اب بھی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. رات 12 بجے تک آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں ہمارے دیے گئے نمبر پہ. اگر آپ مصباح زاہد کو نمبر دینا چاہتے ووٹ دینا چاہتے ہیں تو لکھیے کیپٹن مصباح زاہد 006 ان کا کوڈ ہے، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیے. اور اگر چاہتے ہیں سعید الرحمان صاحب تو لکھیے کیپٹن سعید الرحمان اور جی ان کے ٹیم کا نیم ہے اور 007 ان کا کوڈ ہے. اور اب آپ کو اوور آل اسکور بورڈ کی جانب لے چلتے ہیں کہ آج کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو سب سے پہلے مصباح زاہد ایف ٹیم 006 ان کا کوڈ ہے. انہوں نے ان کے حاصل کردہ نمبر ٹوٹل حاصل کردہ نمبر کتنے ہیں بتائیے. 92 نمبر ماشاءاللہ آپ نے حاصل کیے ہیں. ان کے ساتھ سعید الرحمان بھائی انہوں نے کتنے حاصل کیے؟ انہوں نے 101. ابھی تک سید اسامہ شاہ صاحب جو تھے وہ 100 تک گئے تھے، تو آپ نے 100 کراس کر لی ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، نیا ریکارڈ آپ نے بنایا ابھی تک. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل نئی 2 ٹیموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دن بہ دن کمپٹیشن بہت ٹف اور سخت اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے. سانسوں نے وفا کی تو کل ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی، ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو اور تمام ججز کو اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.